یا گوہر 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 یا گوہر. بہت خوبصورت آیت ہے. جی اور یہ نچوڑ ہے انسان کی زندگی کا. بلا من اوفا بعہدہ، بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. یہ سورہ آل عمران کی 76ویں آیت ہے. کتنی خوبصورت بات ہے اس میں، اور انداز بھی کتنا حسین ہے. بلا، ہاں ہاں، من اوفا بعہدہ، کہ جس نے اپنا عہد پورا کر لیا. ہاں، جس نے اپنا عہد وفا کیا. کون سا عہد وفا کیا؟ یہ دیکھنا ہے. کیونکہ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں بس ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جس نے اپنا عہد پورا کیا، نہیں، بالکل یہ نہیں سوچتے کہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے. بالکل یہ عہد اس وقت ہوا تھا جب اللہ نے پوچھا تھا لوگوں سے یوم ازل میں، الست بربکم، تو لوگوں نے کہا قالو بلا، کہا بلا شاہدنا. یہ اس وقت کی بات ہے. عہد کیا تھا؟ دیکھیے، جس طرح یوم ازل میں سرکار امام مہدی سیدنا گوہر شاہی علیہ السلام نے اپنی کتاب مقدس میں یہ راز افشاں فرمایا ہے کہ یوم ازل میں اللہ نے روحوں کو دنیا کے لذات دکھائے جی، اور جنت کے بھی لذات دکھائے، اور کہا جس کو جو پسند ہے وہ لے لے. تو روحوں کی ایک کثیر تعداد وہ لذات دنیا کی طرف لپکی، اور ان کا دنیا کی طرف لپکنا ان کی تقدیر بنا کے لکھ دیا کہ انہوں نے اس کو پسند کیا ہے، لہٰذا یہ ان کی تقدیر میں لکھ دو. سمجھے آپ؟ یعنی یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس تقدیر کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو وہ تقدیر ہم نے کیسے پائی. یعنی کوئی ایسے تو ہے نہیں جیسے وہ چائنا میں فارچون کوکی ہوتی ہے کہ وہ آپ نے کوکی جو ہے وہ کھولی اور اس میں سے پرچی نکلی، تقدیر کا حال بتائے. ایسا تو نہیں ہے نا یہ. بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے وہاں پر لذات دنیا، مصنوعی لذات دنیا اور مصنوعی لذات جنت وہاں دکھائے گئے.
اور پھر کہا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اب آپ یہ دیکھ لیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے جو ہے لذات دنیا دکھائے. بالکل پہلے لذات دنیا دکھائے. تو اگر سارے اکٹھے دکھاتے پھر لوگوں سے پوچھتے تو زیادہ بہتر ہوتا. جب آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہ ہو کہ بھائی دیکھ لو جو لینا ہے لے لو، تو ان کے سامنے جب ایک ہی چیز تھی تو ان کو جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بس یہی حال ہوا جس طرح پاکستان میں جب کھانا کھولا جاتا ہے تو پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو وہ بھول جاتا ہے کھانا دیکھ کے اور جھپٹ پڑتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں کھانے کے اوپر. اب چونکہ صرف ایک ہی قسم کے لذات تھے وہاں جو دکھائے گئے، لبکی بے تحاشا روح ہیں لبکی، کچھ کھڑے. اس کے بعد جو ہے جنت کی لذات دکھائے. بہت سے لوگ اس کی طرف لپکے. اچھا اب یہ چیز جو ہے صرف اتنی ہی نہیں ہے. اب جنت کوئی ایک تو نہیں ہے نا، دنیا میں بھی کوئی ایک لذت نہیں ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو چیزیں تو لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن پرائس بھی لکھا ہوتا ہے نا. بالکل. اسی طرح وہاں پر بھی جنت ایک تو نہیں ہے، 7 جنتیں ہیں تو 7 جنتوں کی لذات دکھائی گئی ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ تو 7 جنت کی لذات جب دکھائی گئی ہوگی تو آخری جو جنت ہے اس کی لذت تو دیدار الہی ہے. بالکل آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو پھر وہ جو لذت دکھائی گئی ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ بس اٹھا لو اور جاؤ تمہارے باپ کا مال ہے. بالکل اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. بالکل سمجھے؟ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. بالکل. تو جو چیز آپ نے وہاں اٹھائی ہے اور اس کے لیے لکھا ہے کہ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا اور آپ نے اقرار کر لیا تو یہ آپ کا عہد ہو گیا. تو جو سب سے اعلیٰ لذت تھی جنت کی، وہ اعلیٰ ترین لذت تھی اللہ کا دیدار. اور اس کی جو قیمت لکھی ہوئی تھی وہاں پر وہ کیا تھی؟ بولی تقوی. وہ جو سب سے اعلیٰ لذت تھی جنت کی، جنت الفردوس، اس کے لیے تقوی تھی. جب انہوں نے اقرار کیا اور کہا ٹھیک ہے بھائی ہمیں یہی پسند ہے، ہم نے یہی لینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا. ہاں جی. تو یہ ہو گیا عہد. کیا ہو گیا یہ؟ جب لذات، جنت کی لذات اور دنیا کی لذات دکھائیں تو ان کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا. تو اس پر آپ نے جو اگریمنٹ کیا وہ اگریمنٹ جو ہے آپ کا عہد ہے. اچھا اب یہ جو کچھ بھی عہد ہوا ہے نا اس روز، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ تمام جو عہد ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو حجر اسود میں ڈال دیا تھا. بالکل. اس عہد کو حجر اسود میں ڈال دیا تھا. اب جب آدمی حجر اسود کے پاس جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں اپنا عہد پورا کرنے آیا ہوں. بالکل. جی بالکل بالکل. اور وہ عہد جو امام مہدی سیدنا گور شاہی کی تصویر حجر اسود میں ہے
اس کے نیچے آپ دائیں بازو کے نیچے دیکھیں گے کہ ایک تکیہ ہے. جی جی اس تکیے کے نیچے ہیں وہ سارے عہد. بے شک بے شک بے شک سمجھ رہے؟ بے شک. اچھا اب آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ یوم ازل میں جو یہ لذات دکھائے گئے، دنیا کے لذات دکھائے گئے، جنت کے لذات دکھائے گئے، شاید آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا یہ کہ جنت کے لذات جب دکھائے گئے تو کوئی ایک جنت تو نہیں تھی. بالکل جی بالکل نہیں آیا تھا. ایک جنت تو نہیں تھی. ایسی جنت بھی تھی کہ جہاں مومنوں نے جانا ہے، جی ایسی بھی جنت تھی جہاں موقنوں نے جانا ہے، اور ایسی بھی تو جنت تھی جہاں محسنین نے جانا ہے. کیوں جی؟ بالکل ایسی بھی تو جنت تھی جہاں محسنوں نے جانا. دیکھو 5 جو جنتیں ہیں، جی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ 5 جو ہے یہ مومنین کے لیے ہیں. جی واہ جی چھٹی جو جنت ہے جی یہ پھر انبیاء کے لیے ہے، جی بالکل. اور جو 7ویں جنت ہے یہ محسنین کے لیے ہے. جی بے شک بے شک 7ویں جنت جو ہے محسنین کے لیے. محسنین کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے. جی بے شک جی بے شک. بے شک. واہ. اب آپ کسی دکان پر جائیں، کسی شو روم پر جائیں، جی پوچھیں کہ بھئی یہ گاڑی کتنے کی ہے، جی صحیح جی جی کہ بھئی یہ گاڑی 10,000 پاؤنڈ کی ہے، جی صحیح ہے. جی آپ کہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے یہ گاڑی جو ہے نا میں لیتا ہوں، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کے اتنے پیسے جو ہے وہ پے کر دیں، جی آہستہ آہستہ اتارتے رہیں، یہ گاڑی پھر آپ کو مل جائے گی. جی بالکل. تو یہ کہلاتا ہے اگریمنٹ. جی صحیح ہے نا؟ بالکل. جی اگر کوئی پیپر ورک نہ ہو، سائن وغیرہ نہ لیں تو بندہ مکر جائے. بالکل بالکل. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد نہیں لیا ہوگا آپ سے جب آپ نے لذات کو چنا تھا؟ بے شک. ہاں. واہ. بھئی جب اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لذاتیں دیکھ لیں، جی بالکل. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بغیر کسی عہد کے اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا مجھے یہ لینا ہے اور اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی لے لو، ایسا تو نہیں تھا نا؟ جی جب اللہ تعالیٰ مومین کو کہتا ہے کہ لکھت پڑھت کر لو اپنے معاملات میں، جی تو جو خود معاملہ تمہارے ساتھ وہ پیش کر رہا ہے اس میں بغیر لکھت پڑھت کے ہی سب کچھ کر دیا ہوگا اس نے؟ ذرا سوچئے. کیا بات ہے. جی بالکل. بے شک. بھئی اگر وہاں کل آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ دیدار الہی چاہیے، بالکل. اور یہاں آپ جو ہے اگر کوئی لکھت پڑھت ہی نہ ہو، کوئی گواہی نہ ہو، کوئی عہد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جی یہاں پر آپ آ گئے، جی تو اب آپ کو اس طرف رجوع کرنے کے لیے، دھیان دلانے کے لیے اتنی دور آپ کو بھیجا ہے، کیسے بھیجے گا اللہ؟ جی کیا بات ہے. وہ لکھت پڑھت ضروری بہت چیزوں کی وجہ سے ہے. بہت ضرور. ایک چیز کہ وہ جبریل علیہ السلام کے حوالے کرنی ہوتی ہے چیز، جی کہ بھئی دیکھو اتنے لوگوں نے یہ لذت مانگی ہے، صحیح ہے. جی دیدار الہی جو ہے شروع ہو جاتا ہے، چھٹی جنت میں بھی ہوتا ہے دیدار. جی اب جنت الفردوس میں جو دیدار ہوتا ہے وہ تو یعنی 3D ہے، جی. واہ واہ. یعنی ایسے ہی کہہ رہا ہوں مذاقاً، لیکن وہ ذرا واضح دیدار ہے جنت الفردوس میں. جی لیکن چھٹے درجے کی جو جنت ہے وہاں بھی دیدار ہوتا ہے، بڑا یعنی شریعت کے لبادے میں. جی تو اب جن لوگوں کو دیدار کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ نے دینی ہے جب آپ زمین پہ چلے جائیں گے. یہاں تو ابھی عہد ہوئے ہیں نا آپ کے، آپ نے جا کے تو گراؤنڈ میں کھیلنا ہے. بالکل. واہ. بالکل. اب جو آپ دنیا میں آ کر کے دارالعمل یہ دنیا ہے، آپ اب اس دنیا میں آ گئے، جی اب ہدایت کا ذمہ تو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. جی یہاں تک کہ حضور پاک کے لیے بھی یہ کہا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ دے گا. جی یہ تو حضور پاک کے لیے بھی کہا اللہ نے.
اب جب حضور پاک کو یہ کہہ دیا کہ انک لا تہدی من احببت، تو کیا موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ چھٹی مل گئی ہوگی کہ جس کو چاہیں ہدایت دیں؟ یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ چھٹی ہوتی تو کیا ان کے والد صاحب مشرک رہتے؟ کبھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. کیوں جی؟ ہو نہیں سکتا. فرعون کی بیوی آسیہ تھی، عظیم خواتین میں قرآن میں اس کا ذکر ہوتا ہے. جی کیا ان کا شوہر فرعون ہی رہتا؟ بالکل صحیح. کیا بات ہے. تو یہ ہدایت دینے کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا، اب اگر کسی نبی کی ہدایت دینے کی ڈیوٹی لگا بھی دیتے تو وہ ہدایت کیسے دیتا؟ اللہ نے تو پورا سسٹم بنایا ہے نا. جی ہدایت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی ذرا اس کی کتاب تو دیکھو، اس نے یوم ازل میں کیا عہد کیا تھا. بالکل. واہ. سارے پیپر ورک ہر آدمی کی کتاب ہے جی جس کے اوپر اس کے عہد لکھے ہوئے ہیں، بے شک. جس کے اوپر اس کی عمر لکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر اس کی پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کی بلا اور مصیبت کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے. بے شک. اوہ. آپ کے لیے یہ تعلیم ذرا نئی ہے، بے شک. کیونکہ یہ تعلیم کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ کتاب اس دور میں ایسی بھی آ گئی ہے ایک جو خود بولتی ہے. بے شک. تو اب جو ہر آدمی کی کتاب ہے اور اس کتاب میں یہ عہد بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ عہد کیا تھا اور اس نے یہ چیز مانگی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز مانگی تھی، یہ عہد تھا. اب صرف دیدار کے لیے دیکھ لیں، کہنے کو جنت الفردوس کی ایک لذت ہے جس کا نام ہے دیدار الہی، لیکن دیدار الہی کے 3 طریقے ہیں. لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی کرنا، طفل نوری کے ذریعے دیدار الہی کرنا، جسہ توفیق الہی کے ذریعے دیدار الہی کرنا. اب یہ 3 طریقے کا دیدار ہو گیا. اب جس طریقے کا دیدار جس کو عطا کیا، ٹھیک ہے نا، تو فرض کیا کہ اگر کسی نے جسہ توفیق الہی کے ذریعے دیدار کرنا ہے اور یہ بات بس ایسے ہی زبانی کلامی ہو گئی ہوتی ہیں، تو پھر کیسے اس کو جسہ توفیق الہی زمین پر دیا جاتا؟ کیسے طفل نورین کو پہنچایا جاتا؟ نہیں ہو سکتا تھا نا یہ سب کچھ. ہمارے مسلمان عالم تو سمجھتے ہیں بس اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بس ایویں ہی سب کچھ جو خود ہی ہو جاتا ہے، بس وہ تو یہی کہتا ہے کن تو فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جو کن فیکون کی کہانی ہے یہ صرف تخلیق کے لیے ہے. یہ جو ڈیوائن مینجمنٹ ہے اس کے چلانے کے لیے تو لکھت پڑھت ہے، حساب کتاب ہے، اس کے لیے تو پورا ایک عملہ ہے، پورا ایک ڈیوائن سٹاف ہے جس کی ذمہ داری جبریل کی لگا دی ہے. یعنی ہدایت، تعلیم و تربیت، وحی ہو، الہام ہو، آسمانی کتابوں کا نزول ہو، صحائف ہوں، یہ تمام جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ جبریل علیہ السلام کا ہے اور ان کے ساتھ ان کا پورا ڈیوائن سٹاف ہے. اور ان کو دی گئی ہیں کتابیں کہ یہ اس بندے کی کتاب ہے، یہ اس بندے کی کتاب ہے، یہ اس بندے کی کتاب ہے. جو کچھ یوم ازل میں آپ نے کہا، سنا، عہد کیا، اگریمنٹ ہوا، وہ تو موجود ہے. زمین پر آنے کے بعد جو آپ اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں وہ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایسے ہی چل رہا ہے سب کچھ؟ بھائی جب زمین پر جو آپ کے اعمال ہیں، گناہ ہے، ثواب ہے، اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، جب ان کو لکھا جا رہا ہے تو یوم ازل میں جو آپ نے اپنا چوائس لی تھی ہیں، تو کیا وہ نہ اس کی لکھت پڑھت نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا بات ہے. اور اگر یہ سب کچھ زبانی کلامی ہوتا تو اب اللہ نے ہدایت دینی ہے، بندے کو ذمہ داری لی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب ایک فیملی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی بچے ہوں وہ سارے مومن ہوں، بالکل صحیح بات ہے. یا سارے ولی ہوں، یا سارے مشرک ہوں، یا سارے کافر ہوں. ایک باپ کی اولاد ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مومن ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی کافر ہے، کوئی زندیق ہے، کوئی مردود ہے. بالکل. اگر ہر انڈیویجول کی کتاب نہ ہوگی، ہر انڈیویجول کی روح کا نمبر نہیں ہوگا، ہر انڈیویجول کی روح کا وزن نہیں ہوگا، ہر انڈیویجول کی روح کا وزن نہیں ہوگا. اب جس طرح روح ہے، جتنا روح کا وزن ہے اور جتنے سالوں میں وہ وزن پورا ہوتا ہے اتنا ہی ذکر قلب جو ہے اس کا الاٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی روح کا اتنا وزن ہے.
اب اس کے وزن کے حساب سے اس سے زیادہ نور اس کو نہیں دیا جا سکتا، ورنہ روح جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی، ادھر ادھر پھٹ جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ بے شک. اب جس حساب جو اس کی روح کا وزن ہے، یعنی نورانی وزن جو اس کی روح کا وزن ہے، اس وزن کے حساب سے اس کا نور جو ہے نا الاٹ کیا جاتا ہے. بے شک. یہ نہیں ہے کہ اس کی روح تو ایک چھٹانک کی ہے، اس کے سالے کے اندر 1.5 چھٹانک نور ڈال دیا، پھٹ گئی. بے شک. بے شک. کیا بات. اگر آپ کو اس تعلیم پر یہ اعتراض ہے کہ حوالہ نہیں ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تعلیم خود حوالہ ہے. خود سنو صحیح بات. حق ہے. بے شک. جاری رکھو. بالکل پلیز پلیز. کمال گفتگو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ جو عہد کیا گیا ہے لکھ لیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب یہ جو عہد کیا گیا، جی. سنو، آئے آئے. اب یہ جو عہد کیا گیا تو اس عہد کے لیے کیا کیا ہوا؟ ذرا قریب قریب آ جاؤ. آئے. سبحان اللہ. قربان سے. اب اس عہد کے لیے یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا نا، اس عہد کے لیے یہ ہوا کہ مرتبے کے حساب سے روحوں کو اکٹھا کر لیا اور بیچ بنا دیے، گروپ بنا دیے. یہ لکھ رہے ہیں بات، جی. ریکارڈ بھی ہو رہی ہے نا. جی بالکل. یہ رکھنا، دنیا زندگی میں دوبارہ یہ بات شاید نہ ہو. آئے آئے. کرم ہے آپ کا مالک. احسان ہے. اب وہ گروپ بنا دیے، گروپ بنا دیے، اور جتنا جو مرتبہ جس کو دینا تھا اس کے حساب سے گروپ بنا کے اور وہاں نبی مقرر کر دیے گئے. سمجھ گئے؟ اسی لمحے کے لیے حضور پاک نے کہا میں یہاں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. نبی بھی بنا دیے. سمجھ گئے؟ اچھا، اس کے بعد نبی بنا دیے، پھر اس امت میں جو ولی آنے تھے ان ولیوں کو بھی سامنے کھڑا کر دیا گیا. پھر ان کے جو امتی بنائے ان سے جو عہد لیا گیا ان کے نصیبے بھی لکھے گئے کہ ان کا نصیبہ تو نبی کے نام لکھ دیتے ہیں، یہ اس دور میں آئیں گے، ان کا نصیبہ اس ولی کے پاس ہوگا، ان کا نصیبہ اس ولی کے پاس ہوگا، ان کا نصیبہ اس ولی کے پاس ہوگا. بے شک. بے شک. سمجھ گئے؟ اچھا، اب اسی امت کے لوگ اس دور میں آئیں گے، اس وقت نار کا تناسب اتنا ہوگا، لہٰذا یہ جو ہے اتنا عمل کرے گا تو اس کو یہ مرتبہ ملے گا. اب یہ بعد میں آئے گا تو اس وقت نار کا تناسب زیادہ ہوگا، تو اگر یہ اس سے تھوڑا سا بھی عمل کرے تو یہ مرتبہ مل جائے گا. اور اس کے بعد والے زمانے میں جو آئیں گے نار کا تناسب اور زیادہ ہو جائے گا، عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اگر یہ 10% بھی عمل کر لے تو وہی مرتبہ اس کو دے دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ اور پھر ان کے مرشدوں کو بھی بتا دیا کہ اس نے اتنا کرنا ہے، جب اتنا کرے تو یہ اس کو عطا کر دی جائے، جب اتنا یہ کرے تو اس کو یہ عطا کر دیا جائے. یہ سارا نظام ہو گیا، یہ عہد و پیما ہو گئے. پھر رب نے اسٹیمپ لگا دی اور ساری امتوں کی یہ اسٹیمپ لگا کے حجر اسود میں ڈال دی. یہ اس وقت ہو گیا. آپ سمجھ گئے؟ ساری امتوں کی، یہ حضور پاک کی امت بھی ہو گئی، یہ موسیٰ کی امت بھی ہو گئی، آدم کی امت، ساری امتوں کی ہو گئی. سب اپنے نبی اور ولی. اب یہ جو کہتے ہیں کہ قبر میں پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے جب انہوں نے دیکھا ہی نہیں؟ اور دنیا میں آ کے تو نے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ جو امتی تھا اس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے نبی کو دیکھا ہوا ہے. آج اگر تو مسلم پکا مسلم ہے، پکا تو مومن ہو گیا ہے اور نبی کو نہیں دیکھا تو خیر ہے نا. تیری روح نے ادھر دیکھ لیا ہوگا نا حضور پاک کو، آج ہی نہیں دیکھا نا. آنے سے پہلے بھی تو امت وہ نبی تھے، تو تو کیا امتی نہیں تھا؟ اگر وہ نبی تھے تو بھی تو امتی تھا نا. کیوں جی بھائی، وہ اکیلے تو نہیں تھے نا نبی. اگر وہ نبی تھے تو تو امتی ہوگا نا. اگر امتی ہے
تو یہاں ہے تو وہاں بھی ہوگا. اگر وہاں نہیں تھا تو تو یہاں بھی امتی نہیں ہے. تو دیوبندی ہے یا شیعہ ہے یا سنی ہے. اگر امتی ہے تو پھر وہاں بھی ہوگا. اور جو وہاں امتی تھا نا وہی یہاں آ کے امتی بنا. اور جب وہاں کی تعداد یہاں پوری ہو گئی اس کے بعد سنی بن گئے, شیعہ بن گئے, دیوبندی, وہابی, بریلوی بن گئے. بالکل سمجھ گئے. اب جو ادھر یہ عہد و پیما ہو گئے کہ چلو بھائی ان کو اتنی, پھر وہاں مرشدوں نے یہ باتیں بڑی کی کہ ہم کو اس دور میں بھیجیں گے تو یہ پریشانیاں ہوں گی, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. پھر ان کو زمانے کے حساب سے چھوٹ بھی دی گئی. سمجھ گئے نا. اب ذرا انصاف سے بتاؤ, اب انصاف سے کام لو, میری طرف دیکھو. جب یہ چھوٹیں دی جا رہی تھیں اس وقت ان سارے نبی بھی تھے نا, بالکل سارے ولی بھی تھے, رب بھی تھا, نبی بھی تھے, ولی بھی تھے. ان سب کے سامنے وہ چھوٹ دی گئی. آج اگر مجدد کامل, مجدد اعظم امام مہدی گوھر شاہی انسانیت کو کوئی چھوٹ دیتا ہے تو یہ 2 رکعت کے امام کس بات پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ اس چھوٹ کا گواہ خود رب ہے, سارے انبیاء ہیں, سارے فقراء ہیں, سارے اولیاء ہیں. آج جو چھوٹ دی جا رہی ہے یہ چھوٹ آج کی نہیں, اس روز کی ہے. لیے گئے تھے ارواح سے, اس روز کی چھوٹ ہے یہ. سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ. کوئی مجال نہیں کسی کی. یہ اس وقت کی چھوٹ ہے. تم رب تک کہاں پہنچے, تم تو یوم ازل تک نہیں پہنچے. اگر یوم ازل تک پہنچ جاتے تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا نا. کیوں جی؟ اب یہ چھوٹ بھی ہو گئی, سب کو پتہ بھی چل گیا کہ ہم نے اس کے زمانے میں آنا ہے, ہم نے اس کے زمانے میں آنا ہے, ہم نے اس نبی کے زمانے میں آنا ہے, ہم نے اس ولی کے زمانے میں آنا ہے, ہم نے ان کے زمانے میں آنا ہے, ہم کو یہ کام کرنا ہوگا, ہم کو وہ کام کرنا ہوگا. اور یہ تمام چیزیں حجر اسود میں ڈال دی. سمجھے؟ اب یہ حجر اسود میں کیوں ڈالی؟ ابھی حجر اسود میں کیوں ڈالی؟ سب کا عہد نامہ امام مہدی کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ سب کا عہد نامہ امام مہدی کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے چے مسلم چے کافر چے زندہ, جن کے ہاتھ میں عہد نامہ تھا وہ کسی بھی دور میں پیدا ہوئے ہوں, امام مہدی نے آ کے سب کو نوازنا ہے, چاہے وہ 5000 سال پہلے پیدا ہوا, اس کا عہد یہاں پورا ہوگا, اس کا عہد یہاں پورا ہوگا. اس لیے جب بھی اپنی کوئی معراج پر ولی بھی پہنچا تو اس کے بعد جو ہے یہی اس نے کہا کہ اب میں امام مہدی کو سلام کیسے پہنچاؤں. بے شک وہ سلام کوئی رسم تھی؟ نہیں, وہ رسم نہیں تھی, وہ عہد کی بات تھی. شیخ عبد القادر جیلانی نے امام مہدی کے ہاتھ میں جو عہد نامہ تھا اس عہد نامے پر لبیک کہنے کے لیے سلام بھیجا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا عہد نامہ یوم ازل کا جو امام مہدی کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے حجر اسود کی تصویر میں, اس عہد نامے پر اقرار کرنے کے لیے کہا کہ سلام بھیجنا ہے. اب تو اویس قرنی نے بھی بھیجا, اویس قرنی نے بھی بھیجا, آدم نے بھی بھیجا, موسیٰ نے بھی بھیجا, ابراہیم نے بھی بھیجا, سب نے بھیجا وہ عہد. اب یہ جو آیت ہے, اس آیت کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ اس آیت کا تعلق براہ راست امام مہدی سے ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے بلا من اوفا بعہدہ, ہاں ہاں جس نے اپنے عہد کو وفا کیا, جو وہاں عہد کیا تھا زمین پر آ کر اس عہد کو پورا کیا. اب وہ عہد کو پورا کرنا کیا ہے؟
واتقا، اوئے ہائے ہائے، جس نے اپنی طہارت کر لی، جس نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف کر لیا. واتقا، صرف ایک ہی بات کرنی ہے. عہد کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا. واتقا، اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا. کیوں؟ فإن اللہ یحب المتقین، کہ جب یہ پاک ہو جائیں گے تبھی تو اللہ ان سے محبت کرے گا. جب یہ پاک ہو جائیں گے تبھی تو اللہ ان سے محبت کرے گا. میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب تھوڑا تھوڑا جو ہے تقوی ہر دین کو عطا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں بتاتا رہوں آپ کو. ضرور بتائیے. اب یہ تقوی جو ہے کوئی کسی ایک چیز کا نہیں ہوتا ہے. تقوی میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ کی روح کا تقوی الگ ہے، آپ کے قلب کا تقوی الگ ہے، آپ کے نفس کا الگ ہے، آپ کے جسم کا الگ ہے، آپ کے مال کا الگ ہے. جس طرح اسلام نے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، جسم اور نفس کو پاک کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نفس کو، قلب کو طاقت اور طہارت کے لیے نماز رکھی ہے. تو یہ جو تقوی ہے یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. بے شک. تو کسی دین کے اندر روحانی تقوی زیادہ ہے اور ظاہری تقوی کم ہے، اور کسی دین میں ظاہری تقوی زیادہ ہے، روحانی تقوی کم ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ دین الہی، اس میں سارا کا سارا تقوی باطنی ہے، سارا کا سارا تقوی باطنی ہے. باقی تو خانہ پوری ہے. جسم کا تقوی، حلال کھانا، حلال کمانا، زکوٰۃ دینا، سونے پہ زکوٰۃ، جائیداد پہ زکوٰۃ، یعنی خانہ پوری کی ہے کہ تقوی بھرنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر تقوی ٹیکس لگا دو کہ یہ مال کا بھی اس نے زکوٰۃ دیا، اس کو مال کو پاک کیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ روزہ رکھوایا نفس کو پاک کرنے کے لیے، بیماریاں دیں جسم کو پاک کرنے کے لیے، مختلف قسم کے تقوی آپ کو دیے. لیکن یہ جو امام مہدی دین لے کے آئے ہیں یہ خالص کامل تقوی ہے، کامل تقوی ہے. یہ ایسا تقوی جو پہلے نہیں آیا، جس میں خون میں نور چھوڑ دیا جاتا ہے، خون میں نور چھوڑ دیا جاتا ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ حرام کھاؤ مت. بالکل. دین اسلام کہتا ہے کہ حرام کھاؤ مت. اور اگر کسی نے دین پر عمل کرنا 40-50 سال بعد شروع کیا ہو تو 40-50 سال کا حرام تو خون میں چلا گیا، اس کے لیے دین اسلام کے پاس جو ہے جواب نہیں ہے. یہ جو تعلیم گوھر شاہی لائے ہیں یہ خون میں نور گھسا دیتی ہے، جو کچھ بھی گند ہے اندر پہلے کا وہ بھی نکال دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ نور کے چراغ جلتے رہتے ہیں، نور کے فرنس جلتے رہتے ہیں. اگر غلطی سے کوئی غلط چیز آ بھی جائے تو وہ نور خون میں شامل نہیں ہونے دیتا، حرام کو نکالتا رہتا ہے. یہ ایسا تقوی ہے جس میں گندگی آ جائے تو گندگی پاک ہو جاتی ہے. یہ ہے کامل تقوی. بلا من اوفا بعہدہ، ہاں، اور وہ جس نے اپنا عہد پورا کر دیا. کون سا عہد؟ کہ وہ کامل تقوی اختیار کرے گا. تو صرف ایسے متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے، باقیوں سے نہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری چیزیں. ایک جگہ لکھا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین. اتنے سارے لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے کیا؟ نہیں، توکل کرنے والوں کی جو معراج پر پہنچ جائے اس سے محبت کرے گا، اور تقوی کی جو معراج پر پہنچ جائے، درجہ کمالیت پر پہنچ جائے تو وہ اس سے پیار کرنے لگ جائے گا. اور تقوی کے درجہ کمالیت پر پہنچانے کا دین پہلے نہیں آیا تھا. تقوی کے درجہ کمالیت پر پہنچانے کا علم اب لائے ہیں سیدنا گوھر شاہی. یہ کامل تقوی ہے.
بے شک شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اگر نہیں آئی ہے تو بتائیں، بالکل آئی بہت زبردست اب اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں۔ حق ریاض میں نے بریک لگا لیا یوم ازل کی بات پر کہ بس اب تقویٰ تک رکھتے ہیں عہد کے اوپر، ورنہ اور بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی، بہت کرم فرما لیکن آپ کے دل میں اتر گئی ہیں، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ یوم ازل میں جو کچھ ہوا اب یہ جاننا آپ کے لیے ضروری تھا نا بھائی۔ بے شک بالکل بے شک جی بالکل اس کے اوپر تو باطن میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ولیوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ کیسے جی کہ بھئی اب تم نے دنیا مانگی، جی 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 ٹھیک ہے نا، یوم ازل میں دنیا مانگی، جی سمجھ گئے آپ؟ اب دنیا مانگنے کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ دنیا میں آپ نے کون سی لذت مانگی تھی۔ جی جی بالکل ہوئے 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 کیونکہ اب اللہ تو وہ عہد کا پورا ہے، بالکل اب دنیا دار روحیں زمین پر آ گئیں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد نہ دین کے نہ کسی اور چیز کے بعد دنیا میں لگے ہوئے ہیں، جی لیکن پھر دین بھی انہوں نے اختیار کر لیا، تو اب وہ دعائیں کرتے ہیں، جی وہ دعائیں پہنچاتے ہیں فرشتے، جی پہنچاتے ہیں فرشتے، جی اور جب ان کی دعا پہنچتی ہے میرے کاروبار میں برکت دے، اور اللہ تک جب دعا پہنچتی ہے میرے کاروبار میں برکت دے، جی اب جتنا کاروبار جتنی لذت دنیا کی اس کے مقدر میں لکھی تھی، اگر اتنی اس کو دنیا میں نہ مل رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے کاغذات چیک کرو، اس کی دعائیں کیوں آ رہی ہیں، ہوئے 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 اس کے عہد چیک کرو، اس نے کون سی لذت مانگی تھی اور اب اس کو کیا مل گئی ہے، اور مل گئی ہے تو یہ دعائیں کیوں ہیں۔ بالکل اگر وہاں پر اگر پیپر میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے جی بالکل تو پھر اس بندے کا تو مقدر ہی بگڑ گیا۔ کبھی کبھی فرشتوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بالکل بے شک ٹھیک ہے نا، جی تو ہر چیز کا پیپر ورک ضروری ہے وہاں پر، یہ یہاں کی بات نہیں ہے، یہ کتابوں یہ علم نہیں ہے کہیں پر، بے شک یہ نہیں ہے علم کہیں پر، بالکل یہ کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ بالکل اب وہ دیکھیں گے کہ اس کو اتنی دنیا ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، تو اللہ انصاف کا پورا ہے، جی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جتنی لذت دنیا اس نے مانگی تھی اور عہد کیا تھا اتنی مہیا کرو اس کو۔ پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے، اس نے تو اتنی لذت دنیا مانگی تھی اس سے کم ملی ہوئی ہے اس کو، ہیں؟ تو پھر جو ہے اس بندے کو بھیج دیتے ہیں کہ تو یار فلاں ولی کے پاس چلا جا، اس کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے برکت ہو جائے گی، تجھے دنیا ہی ملے گی وہاں سے۔ صرف بے شمار لوگ آئے جن کے وعدے تھے کہ اتنی دنیا ملے گی لیکن وہ ملی نہیں، تو اللہ نے پھر ان کو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کے جو سانس لینے کی برکت ہے اس سے تمہارا مقدر بدل جائے۔ وہ سرکار کی طرف آئے، جتنی دنیا ان کے مقدر میں تھی ان کے قدمین شریفین کی برکت سے وہ ان کو مل گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی دنیا بھی ملی ہے تو سرکار نے یہ اللہ کا جو وہ عہد تھا اس کو پورا کیا، دنیا جو ملی ہے۔ بالکل بالکل اب آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بالکل سبحان اللہ۔ اچھا، یوں تو جنہوں نے دنیا ہی مانگی تھی کلی طور پر، مین سبجیکٹ کے طور پہ، ان کو تو دنیا ملنی تھی، لیکن جنہوں نے لذات دنیا مانگے تھے اب دنیا میں آ کے رہنا تو ہے انہوں نے نا، اب یہاں سے اللہ نے اپنے کوٹے سے ان کے لیے دنیا کا سامان رکھا بے شک کہ بھئی دنیا میں بھیج رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے؟ اچھا، اب جنہوں نے اچھی اچھی لذت کی مانگی تھی دیدار جیسی، بالکل تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اللہ کا سٹینڈرڈ ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ اب میرا یہ جو بندہ ہے دیدار کی لذت مانگ رہا ہے، اب میرا یہ بندہ دنیا میں بھی جائے گا، ہیں؟ تو اس کو وہاں پر بھی جو ہے اسی طرح کا سٹینڈرڈ دینا چاہیے، ان کو بغیر مانگے دنیا بھی مل گئی، ان کو بغیر مانگے دنیا بھی مل گئی، جیسے غوث پاک کے پاس کتنا مال و زر تھا، بے شک سمجھ گئے؟ بے شمار تھا۔ بے شمار اب جو یہ عہد وہاں پر کیا گیا ہے اس عہد کے مطابق دنیا بھی لوگوں کو ملتی ہے اور اسی عہد کے مطابق دین بھی لوگوں کو ملتا ہے،
سب کی پیمائش کی گئی کہ ان کی امت میں اتنی روحیں ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. اچھا اب ان کی امت میں اتنی روحیں ہوں گی, اس زمانے میں اتنی روحیں بھیجی جائیں. میری بات کو سنیں غور سے پلیز. اس زمانے میں اتنی روحیں بھیجی جائیں. اب وہ روحوں کا جو فگر اس نے بنایا, اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں نار کی نسبت اتنی ہونی چاہیے. اب اگر روحیں زیادہ ہو جائیں گی تو اس کا جو مقرر کردہ نار کا ریشو ہے وہ کم ہو جائے گا, جو کہ اللہ چاہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا وہ ریشو بڑھتا رہے نار کا, اس میں فرق نہ پڑے, اس حساب سے اتنی ہی روحیں فی زمانہ بھیجی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کوئی طاقتور روح زیادہ ایک زمانے میں بھیج دی گئی ہو. بہت ساری طاقتور روحیں زمانے سے خالی رہیں. کیوں رہی خالی؟ کہ اگر وہ اس زمانے میں آ جاتی تو نار کا وہ جو ریشو اللہ نے چلا رکھا ہے اس پر فرق آ جاتا. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل. اور پھر اگر کبھی کوئی ایسی ہستی آ بھی گئی جس کے آنے کی وجہ سے نار کا ریشو متاثر ہو سکتا تھا, تو اس کو اللہ نے پابندیوں میں لگا دیا. تم نے فیض نہیں دینا. جیسے سلطان اقباؤ تھے, جیسے بی بی فاطمہ تھی, جیسے پیر عبد الرزاق تھے, جیسے حسن بصری تھے. بھائی فوراً حضور پاک کے ساتھ یہ دو سلطان آ گئے نا. بی بی فاطمہ بھی آ گئی, حسن بصری بھی آ گئے, فوراً حضور پاک کے زمانے میں ہی آ گئے. حضور پاک کے آنے سے ہی بڑی مشکل سے نار کا جو تناسب تھا وہ کنٹرول میں تھا. اب اگر ان کو بھی کہہ دیتے جاؤ تم بھی فیض دو, تو وہ وہاں پہ نار کا جو تناسب تھا وہ متاثر ہو جاتا. بالکل. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ کو لگ رہا ہو نا کہ یہ نشے میں پی کر کے کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے. کرم. پھر وہ دیکھا کہ اتنے زمانے میں اتنی روحوں کو بھیجنا ہے. صحیح ہے نا. اچھا اب اس نے نار کا تناسب مینٹین کرنا ہے, تو اس نار کے تناسب کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو نور کا تناسب ہے اس کو بھی مینٹین رکھے نا. اگر اس میں کمی آ گئی تو نار کا تناسب بڑھ جائے گا, اس میں تیزی آ گئی تو نار کا تناسب کم ہو جائے گا. انہوں نے بالکل جو ہے نا لیول پہ رکھنا ہے کہ اتنا ہوگا تو اتنا ہی ہوگا. اس لیے پھر وہاں پر کیا ہوا, پھر مرشدوں کی ولیوں کی بڑی لڑائی جھگڑے ہوئے. ہاں, نبیوں نے طے کیا کہ اس روح کو اس دور میں بھیجنا, اس کو ادھر بھیجنا, اس کو ادھر بھیجنا, اس کو ادھر بھیجنا. تو پھر مرشدوں نے کہا ارے نہیں یار, اتنے اہم جو میرے نصیبے میں تم نے جو بندے لکھے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ان کو یہاں نہیں بھیجو گے, اس کے دور کے بعد بھیجو گے, تو میں ان سے دین کا کام کیسے لوں گا. بڑا لڑائی جھگڑا ہوا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا وہاں پر. آپ دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں تو آپ یوں بیٹھ جائیں گے. وہاں پر پھیلا ہوا تھا, یہ غوث پاک لڑ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے, وہاں پر فلاں لڑ رہا ہے بیٹھ کے, نبیوں سے الجھے ہوئے ہیں, ولیوں کی آپس میں منہ ماری ہو رہی ہے. عجیب و غریب منظر ہے. بڑی مشکلات پیدا ہو گئی, بہت کچھ ہو گیا. اور بیچ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بہت سے ولی جو چالاک تھے, سلطان اقباؤ جیسے, خاموش رہے کہ ہونے دو, زمین پہ جا کے ہم اسی کو جو ہے ایشو بنائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو بخشوا لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جو عہد سارے ہوئے, یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. بالکل. کہ فلاں دور میں جو مرشد آئے گا اس کے ماننے والے اتنے ہوں گے, ان میں اتنوں کا ایمان ایسا ہوگا. اور بہت سے لوگ ایسے بھی آئے کہ جو یعنی ولی کے مرتبے پر فائز ہو سکتے تھے, لیکن وہ تناسب بگڑ جاتا, اس لیے ان کو ولایت نہیں دی گئی. کیا بات ہے. ہاں, یعنی ہم مرتبہ تھے. بالکل, بے شک. واہ. لیکن ولایت نہیں دی گئی ان کو. ولایت دی جاتی تو پھر تجلیوں کا شروع ہو جاتا نزول. بے شک. آپ سمجھ گئے؟
اچھا اب قلب کی جو میعاد ہے وہ 360 سے زیادہ تجلی نہیں لے سکتا، اور انا کی جو ہے میعاد ہے وہ 500 ہے. اگر کوئی یہ کہا جائے نا کہ بھئی 360 تجلیاں پڑتی ہیں، وہ ولی ہے جس کے قلب پر پڑتی ہیں. ہاں، اور اگر 500 تجلی کا کہا گیا تو اس کا مطلب ہے وہ انا والا ہے. جی بے شک، واہ بے شک، سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ. تجلیوں کی کیلکولیشن ہوتی رہی، یہ ہوتا رہا، وہ ہوتا رہا، سب کچھ ہو گیا یہ. اچھا اب جو کچھ لوگ تھے وہ آرام سے ان کو روکا ہوا تھا، تم یہاں بیٹھ جاؤ. بڑی تعداد جو تھی، بڑی تعداد، ہاں، لذت دیدار کی کرنے والوں کی جو بڑی تعداد تھی وہ کھڑی ہوئی تھی. اس میں سے اکا دکا جو ہے نا لوگ شامل کیے گروپس میں. بڑی تعداد جو تھی وہ کونے پر کھڑی کر دی، تم رہنے دو. وہ پریشان تھے، نہ یہ پتا کہ ان کا نبی کون ہے، نہ یہ پتا کہ ان کا نصیبہ کہاں ہے، نہ یہ پتا کہ ان کی قیمت کیا ہے. کہو تیرا شاہی میرا شاہی، کیا بات ہے. نہ قیمت پتا، آئے ہائے، نہ نصیبے کا علم، نہ یہ پتا کہ نبی ان کا کون ہے. کیا بات ہے. ان کو کہا اللہ نے کہ میں تیرا عہد ہوں، تم میرا عہد ہو. میں تمہارا عہد ہوں، تم میرا عہد ہو، اور میں تم کو اپنی قوم قرار دیتا ہوں. میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھ سے محبت کرنا. یہی تمہارا عہد ہے، یہی تمہارا عہد ہے. اور وہ تمام لوگ امام مہدی کے لیے آئے. میرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. اور یہ ان کے لیے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تھوڑی بہت. اس کے اوپر اب تبصرہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اور بھی اگر اجازت ملی مالک کی طرف سے تو میں بتاؤں گا. یہ ہو چکے پہلے ہی عہد وحد، پہلے ہی سب کچھ ہو گیا ہے. بالکل سب کچھ پہلے ہی ہو گیا ہے یار. یہاں آ کے کوئی مومن نہیں بنتا. یہاں تو کھانا پوری کے لیے آتے ہیں بس. سب کچھ ہو چکا ہے پہلے ہی. پیپر ویپ سب موجود ہیں، پیپر سب موجود ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ریکارڈ مس پلیس ہو جائے. فرض کیا وہ سرکار کے پاس آ کے ذکر لے گئے، ذکر چل گیا ہے. تو اب اللہ جو ہے جب ذکر چل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے جب ریکارڈ اس کا چیک ہوتا ہے تو کہتا ہے اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ اس کو تو پتہ نہیں کیا بننا تھا، اس نے اس کو تو پتہ نہیں تھا کیا بننا ہے. وہ جبریل سب کو لائن میں لگا کے کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ آج تک یہی ہوتا آیا کہ جس کا ریکارڈ نہیں ملا نا اس کا قلب بند کر دیا گیا. لیکن جب سرکار گوہر شاہی کے دور میں ایسا ہوا تو گوہر شاہی نے جبریل کی گدھی کو پکڑ لیا. اب جو دے دیا ہے وہ واپس نہیں لیتا. گوہر ریکارڈ نہیں ہے تو اس میں تمہارا قصور ہے، ہم نے تو دے دیا. گوہر شاہی گوہر شاہی، کیا شان ہے سرکار گوہر شاہی. کہو تیرا شاہی میرا شاہی. ہر ادا میں دل ربائی، گوہر شاہی گوہر شاہی. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. ہر ادا میں دل ربائی، گوہر شاہی گوہر شاہی. کیا بات ہے سرکار. واہ واہ. کھول دیے اسرار الہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. قربان ست. اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو پوچھیں. سبحان کیا محفل میں کسی کو سوال ہے تو پوچھے.
کیا وہ جو 40 سال کی عمر میں کتاب کے بارے میں ہوتا ہے جی وہ ایک کتاب نہیں ہے. ہاں تم نے یہی سنا ہے نا کہ اس کی کتاب منگواؤ. نیچے سے کتاب بھی منگواتے ہیں اور اوپر سے بھی منگواتے ہیں کہ عہد یہ کیا تھا, کیا ہے اس نے, دونوں کو ملاؤ تاکہ نوازے. سمجھے؟ یعنی جو اوپر کتاب ہے وہ بھی منگواتے ہیں اور جو نیچے کتاب ہے اعمال کی وہ بھی منگواتے ہیں کہ عہد یہ کیا تھا اور کیا ہے اس نے, دونوں کو ذرا ملاؤ دیکھیں کتنا سچا ہے یہ. پھر اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس نے کیا کیا ہے. ادھر لکھا ہوا ہے میں تو بھی جوانی ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے, ہوا بھی ہے, ایسا ہوا بھی ہے کہ کسی کے مقدر میں اتنا نور لکھا تھا اس کو زیادہ دے دیا تو پھر آگے پکڑ کہ یہ کیا کیا ہے, ہٹ جاؤ. گوھر شاہی نے جو دے دیا وہ واپس نہیں ہوتا. بھائی یوں سمجھ لو میرے الفاظ آپ کو یوم محشر میں بھی یاد آئیں گے. یوں سمجھ لو کہ جو گوھر شاہی نے دے دیا وہ کوئی نہیں چھین سکتا. جو گوھر شاہی نے دے دیا وہ پھر کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا. انسان تو کیا کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ یہ گوھر شاہی کی عطا ہے. تھوڑا سا اہم نکات پر گفتگو کرنے آپ تبصرہ کریں. بیچ میں کوئی ضروری بات اگر مجھے کہنی ہوئی تو میں بول پڑوں گا. مزہ آیا کہ نہیں؟ آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بلا تکلف پوچھ لیں, خاص موقع ہے. حافظ فرید تم نے بہت مس کر دیا آج. کیسے؟ اس میں کیا مزہ ہے؟ نور جو یہاں پر. بے شک بے شک. اب وہ گفتگو ایسی تھی جس کے لیے قربت درکار تھی. سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی اتنا فاصلہ بھی جو ہے وہ گوارا نہیں تھا. لوگوں کو قریب بلایا کہ دور نہیں بیٹھو, قریب آ کے بیٹھو. سرکار نے بڑا کرم فرمایا. دیکھیں یار یوم ازل میں کیا کیا ہوا, یہ تفصیلات, یہ ایک تفصیل, یہ تو صرف سرکار کی بارگاہ سے آتی ہے. کس نے بتائی؟ نہ کسی کو علم تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ عہد کی بات ہوئی ہے ویسے کہیں اس طرح چھڑی نہیں ہے, کسی بھی طرح نہیں ہوئی. بس احادیث میں ہے کچھ بات آیت ہی ہے, صرف عہد کا لفظ ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے کہ عہد ہے کیا. نہیں, آیت میں بھی یہ نہیں بتایا نا کہ یہ عہد کہاں تھا. بالکل مینیجریل کلیریکل جاب ہے نا یہ, اس کے لیے پورا اسٹاف چاہیے. اب آپ فرض کیا آپ ہدایت دیں, کیسے دیں گے آپ؟ کون سا عہد تھا, نور کا تناسب کتنا ہے, نار کا تناسب کتنا ہے, امتوں میں اس کا نمبر کون سا ہے, اس کے حصے میں کتنی یہ نور کی کہانی آئی ہے, یہ تمام جو چارٹ ہے یہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. اور نہ اللہ یہ کسی نبی کو ریویل کرے گا. یا تو یہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا ہے, ٹھیک ہے نا, یا پھر جب جبریل کسی کو ہدایت اللہ کی طرف سے لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کو یہ کرنا ہے, اس کو وہ کرنا ہے. تو یہ ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کہا چلو بھائی تم ہدایت پر ہو.
اب نام سے پتہ چل رہا ہے امام مہدی، وہ چارٹ امام مہدی کو دے دیا گیا. آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ کیا ہم نے کون سی نیکی کی تھی جو سرکار کے قدموں میں آ گئے ہیں. آپ نے کرم فرمایا. میرا خیال ہے کہ 1000 زندگیاں اگر صرف اس لیے صرف کر دی جائیں کہ سرکار کی بارگاہ میں سجدہ شکر کریں تو کم ہے. 1000 زندگیاں صرف اس لیے کم ہیں کہ سجدہ شکر پورا نہیں ہو سکتا جتنا کرم فرما دیا. یہاں پر بھی در پردہ رکا ہی جا رہا ہے نا. چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری؟ چاند سورج کیا گواہی. اب وہ جو روکنے والا ہے اب اس کے اختیار کو دیکھو. بھئی چاند سے کیا ملے گا آپ کو؟ ذکر مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، چاند سے ذکر مل جائے گا. چاند کی طرف دیکھ دیکھ کے یہ تعلیم تو نہیں ملتی. بے شک بے شک یہ تعلیم تو مل رہی نا یہاں سے، یہ چاند سے تو نہیں مل سکتی نا. تو اب یہ کہے کہ چھوڑو یار چاند کو، تم ادھر بیٹھ جاؤ. تو روک تو یہ بھی رہا ہے اللہ کی نشانیوں سے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے. اور وہ اختیار سے ہوگا کیا؟ جو وہاں سے ملتا تھا اس سے شاید دگنا دے گا. تو روک سکتا ہے، اگر دگنا دے تو روکے. کیوں جی؟ بھائی روزانہ اگر اس کو کوئی 1000 پاؤنڈ دے کے جاتا ہے، میں کہوں اس سے نہیں لینا پیسے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یہ بھوکا مرنا شروع ہو جائے تو مجھے گالیاں دے گا نا یار کہ رکوایا تھا تو خود دیتے. اگر میں اس سے 1000 پاؤنڈ اس کے رکوا دوں کہ اس بندے کو چھوڑ دو اور 2000 دوں، کبھی بھی شکوہ نہیں کرے گا یہ. کیا بات ہے. تو رب کی نشانیوں سے اگر روکنا ہے تو ان سے ڈبل دے کے دکھاؤ نا. جو دے سکتا ہے وہ روک لے، کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ نصاب در نصاب ہے. میں پھر وہ شعر پڑھ دیتا ہوں لہن کے ساتھ. چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری اے گوہر، ہے ثبوت حق تیرا اس دل میں آ جانے کا نام، ہے ثبوت حق تیرا. مرحبا سرکار. اب اس کے اوپر گفتگو میں کل کروں گا. آج میں نے اس کا آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے. کل اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. کل اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، پھر گفتگو ہوگی. سمجھ گئے؟ جو معجزات ہیں، جو کرامات ہیں، جو کرشمات ہیں، یہ وہاں مجتمع ہو کر اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے، جس طرح وہ تمہارے جہیز دیے جاتے ہیں نا، تو پھر بچھا دیتے ہیں بیٹھ کے چارپائی کے اوپر، بری اور جہیز سب کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے دیا، ایسے کرتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ نے بھی سارے انبیاء کا جب مجتمع تھا سب کو جمع کیا، سب کو کہ بھئی موسیٰ کو یہ دے رہا ہوں، عیسیٰ کو یہ دے رہا ہوں، ابراہیم کو یہ دے رہا ہوں، آدم کو یہ دے رہا ہوں. پھر ان کے نبیوں نے پھر ان کے اپنی امتوں کو بتایا کہ تم کو یہ ملا ہے، تم کو یہ ملا ہے، تم کو یہ کرامت ملی، تم کو یہ معجزہ ملا، تم یہ کرشمہ ہوا. سمجھ گئے نا؟ اچھا، اب وہ جو معجزے تھے وہ تو ہر نبی کے دور میں ہوئے، ان کے اوپر تو اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ جو کرشمات تھے ان کو نبیوں کو پابند بنایا گیا کہ تم بھی ان پر ایمان لاؤ، اپنے امتیوں کو بھی کہو کہ ایمان لائیں. جنہوں نے ان کرشمات کا انکار کیا تو ان کو امتوں سے بھی خارج کر دیا جائے گا. معجزے کے بارے میں چل جائے گی بات، کیونکہ وہ ہر دور میں ہوتے ہیں.
اگلے دور کے لوگ پچھلے دور کے معجزے کو صرف سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن کرشمات کے لیے کوئی دور مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ سارے کے سارے کرشمے 99% کرشمات امام مہدی کے لیے رکھے گئے تھے، اور سب اس پر ایمان لائے تھے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ منہاج القرآن کے لوگ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، تو ان نشانیوں کو، کرشمات قدرت کو جھٹلانے والے یہ بتائیں کہ وہاں پر اس کا ذمہ دار کون ہوا تھا۔ بے شک جس طرح لذات دنیا دکھائے گئے تھے، لذات جنت دکھائے گئے تھے، لذات دارالنعیم لقاء باللہ دکھائے گئے تھے، اور لقاء باللہ کے ساتھ وصل کے لذات دکھائے گئے، دیگر تمام جتنے لذات دکھائے گئے تھے، وہاں کرشمات بھی دکھائے گئے تھے، وہاں معجزات بھی دکھائے گئے تھے، وہاں پر کرامات اور خرقات بھی دکھائے گئے تھے، ان پر بھی ایمان لایا گیا تھا۔ جو ولیوں کی کرامات اور خرقات کو جھٹلاتا ہے وہ محروم اور بدقسمت قرار دیا جاتا ہے، جو معجزات کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو کرشموں کو جھٹلاتا ہے اس کو دائرہ انسانیت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ بے شک کہاں سے؟ دائرہ انسانیت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ وہی لوگ تھے بے شک جو وہاں پر نہیں تھے، دور کھڑے تھے، جی جن کو دکھائے نہیں گئے۔ جی بھئی میں یہاں آپ کو کوئی چیز دکھاؤں اور باہر کمرے کے کھڑا ہو کے کوئی سنے اور کہے میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، لڑائی جھگڑا کرے اس بات پہ، تو سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، وہ تو باہر کھڑے ہیں، اس لیے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو وہ اس مجمع میں نہیں تھے جن کو دنیا کے لیے چنا تھا، انہی لوگوں نے جھٹلانا ہے جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، اور جنہوں نے یہ نشانیاں وہاں دیکھی تھیں اور ایمان لائے تھے وہ نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ نصاب در نصاب، جنہوں نے وہاں دیکھا تھا، جو وہاں ایمان لائے تھے، وہ یہاں آ کر وہی مومن جھٹلا نہیں سکتے، اور جو جھٹلاتے ہیں وہ وہاں نہیں تھے۔ بے شک الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، یعنی جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں نہیں تھے۔ خیر میں پوری بات نہیں بتاؤں گا ابھی، کیونکہ کل کے لیے میں نے اس موضوع کو چنا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹریلر میں نے آپ کو دے دیا ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں، اور اس کا اندازہ ہو آپ کو کہ کتنا گہرا ہے یہ موضوع۔ کیا یہ آپ نے سنا ہے کہ معجزات اور کرشمات یہ بھی دکھائے گئے تھے کہ دیکھو بھئی یہ بری رکھی ہوئی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی بری ہے، یہ ابراہیم کی بری ہے؟ ہم نے تو سارے دیکھے تھے، بے شک جتنے معجزات عطا ہوئے سب لائن سے رکھے ہوئے تھے، یہ لے لو جی، یہ لے لو جی، یہ لے لو جی، یہ لے لو جی، سمجھ گئے؟ اور ایک ایسا بھی مقام تھا جی جہاں پر امام مہدی کے لیے کچھ رکھا تھا، وہ کسی کو دکھایا نہیں گیا، جی بے شک اس کو کہا تھا اس پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، کیونکہ یہ میری آیات ہوں گی، یہ میرے کرشمات ہوں گے جو دور مہدی میں آئیں گے۔ یہاں کوئی ڈنڈے نہیں آئیں گے جو سانپ بن جائیں، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں جس سے کسی کو فیض ہی نہ ہو۔ یہاں پر وہ رب کی نشانیاں آئیں گی جو فیض دینے والی ہوں گی، جو زندہ ہوں گی، ہر دور کے لیے ہوں گی۔ بھئی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کتنے لوگوں کے ایمان اس سے تازہ ہوئے؟ ہو گئے ٹکڑے، بس بلے بلے ہو گئی، لیکن اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ بھئی دل لگتی بات کہو، خدا لگتی بات کہو، جو سچ ہے، حقیقت ہے، اس پر اس کی سپورٹ کرو۔ یہ جو چیزیں ہیں، چاند پر اگر تصویر ہے تو یہ کوئی شو آف کے لیے نہیں ہے کہ بھئی چاند پر تصویر لگی ہوئی ہے تالیاں بجاؤ، ایسے نہیں ہے نا۔ چاند پر تصویر دینے کا مقصد ہے لوگوں کو فیض دے رہی ہیں، واصل باللہ کر رہی ہیں، لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر رہی ہیں۔ یہ سرکار گور شاہی کی تصاویر جو بصورت اللہ کی نشانی چاند، سورج اور حجر اسود پر اس وقت آویزاں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ریاض، مرحبا سرکار۔ کل اس موضوع پر میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کھول کھول کر صاف روشن بیان کر دیں۔ اب آگے لوگوں کی قسمت ہے، جو مان لے وہ مان لے، جو نہ مانے وہ نہ مانے، ہمارے ذمہ تو یہی ہے۔